غیبت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس کی جائے؟ یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے۔ بالکل، اگر ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس کی برائی بیان کرتا ہے، جو سامنے کرے تو اسے غصہ آئے، بعد میں کرے تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہیں جو غیبت کرنے والا ہے یا ختم ہو چکی ہیں، تو پھر اس کے گناہ جو ہے غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، بالکل پکا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ تعزیت ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، اتنا بڑا نقصان، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ایک آدمی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں سورج طلوع غروب نہیں ہوتا، تو نمازوں کا کیا حکم ہے، قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں تفصیل میں جائیں تو علماء بیٹھے ہوتے تو میں اور انداز سے مسئلہ بیان کرتا۔ آسان یہ ہے کہ اس کے قریب ترین جو ملک ہے اس کے ٹائم کا خیال کر کے اپنی نمازیں، اپنی قربانی، اپنے روزے، اپنے تہجد کا اہتمام کر لے گا۔ اس ملک کے قریب ترین جو ملک ہے اس کا حساب کر کے اپنی عبادات کرے گا۔ آگے جی، میرے ننہال کٹر مشرک ہیں، انہوں نے مجھے کہا قربانی کے لیے ایک حصہ ڈالنا ہے۔ بھئی اگر وہ مشرک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو پوچھ رہا ہے، نہ تو ان کے ساتھ قربانی میں شریک ہونا 7 حصوں میں، نہ ان کو کرنا، کیونکہ کوئی مشرک، کافر یا جس کا رزق حرام ہے، وہ اگر 7 حصوں میں آ جائے یا کسی کی نیت ہو صرف گوشت کھانے کی، تو سب کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں علم نہ ہو پھر تو ایک معذوری ہے۔ اس لیے جس نے بھی پوچھا ہے، یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ واقعی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز منت منوتی دیتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو بالکل نہ ملانا نہ ملنا۔ میں ایک دفتر میں ہوتا ہوں، وہاں نوجوان افسران کبھی کسی کا مذاق کرتے ہیں، تحقیر کے لیے، توہین کے لیے، کبھی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس سے رزق پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، عزت پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، روحانیت دل کی تباہ ہو جاتی ہے، اور 2 نفل پڑھ کے مستقل توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک آدمی اپنی بہو کو غلط نیت سے ہاتھ لگاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو گئی ہے، حرمت مصاہرہ۔ اب وہ اس کا بیٹا نہیں رکھ سکتا، اور جس نے یہ کام کیا ہے بہت بڑا لعنتی ہے۔ مسئلہ کو پوچھے تو بھائی مجھے تو پھر بیان کرنا ہوتا ہے، آخر ہمارے پاس ممبر ہے، سٹیج ہے۔ وہ بیوی اس کے لیے، بیٹے کے لیے حرام ہو گئی، حرمت مصاہرہ ہو گئی، اور اس کی تو پہلی بیٹی تھی، اس لیے وہ اب اس کے نکاح میں نہیں رہی، اس کے بیٹے کے نکاح میں۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کسی نے پوچھا تو بھائی بتایا، میں نے ایک دمبا قربانی کے لیے لیا، لیکن میرا پروگرام بن گیا کہ اس سے اچھا لوں، بیچ سکتا ہوں یا کہ نہیں، بیچ کے یہ پیسے اور پیسے ڈال کے قربانی ہی لینی ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ ہوٹلوں پہ ذبح کرتے وقت مرغی کھولتی ہوئی پانی میں پھینک دیتے ہیں تاکہ پر وغیرہ اتر جائیں۔ اس مرغی کا کیا حکم ہے؟ میں نہیں کہتا، فقہا نے لکھا ہے، مفتیوں نے لکھا ہے کہ جب اس کو گرم پانی میں ذبح کرنے کے بعد پھینکتے ہیں پر اتارنے کے لیے، تو اس کی ساری جو نجاست ہوتی ہے وہ خلط ملط ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ بے شک کسی کو بعد میں بحث کرنی ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، کسی اور مفتی سے پوچھو، عالم سے، انشاءاللہ مسئلہ اسی طرح ہوگا۔ ایسی مرغی نہ گھر میں کرو، اور جہاں ہوٹل میں ہوتی ہو وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ اس گرم پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ساری نجاست اس کے سارے جسم میں آ جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں، عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ میرے روحانی بیٹے مولانا یعقوب جو تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ فقیر درویش آدمی تھا، پوری زندگی مدرسے میں گزار دی،
اے اللہ اس کی سادگی، اس کی درویشی، اللہ اس کے نیک اعمال، آخر انسان تھا بتقاضۂ بشریت غلطیں بھی ہوں گی بھی، اے اللہ اسے معاف فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ اس کی برادری خصوصاً والدین، بہن بھائی اور مجھ عاجز کو اور تمام اساتذہ کو صبر جمیل اور اس کے دوستوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ کئی نوجوان کئی حالات میں ملک کی وجہ سے کئی وجہ سے پریشانی میں ہیں، کئی گھروں میں پریشانیاں بنی، اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ یہاں کوئی اگر مقروض بیٹھا ہے اللہ قرضے سے فارغ فرما، کوئی سود کے جنجالوں میں پھنسا ہوا ہے اللہ نجات عطا فرما، کوئی گناہ کے کھڈوں میں گرا ہوا ہے اللہ ہدایت نصیب فرما، کوئی اللہ جس پریشانی میں ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، کوئی بے اولاد ہے اولاد جیسی نعمت عطا کر، جس کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے، جس خامد بیوی میں ہے اللہ کلیش ہے، ناراضگیاں ہیں نا اتفاقیاں ہیں، اللہ رحمت سے اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا دے، جن خاندانوں میں بگاڑ ہے اللہ محبت کی ہوائیں چلا دے۔ اللہ ہمارا وطن عزیز ایک بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، دشمنوں کی نظر بھی ہے، مذاق بھی بنا ہوا ہے، حکومت کے حوالے سے بھی اللہ فساد ہے، اللہ اپنی مہربانی فرما، مہربانی فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، آج تک جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جتنے علماء چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ تقریروں کا سلسلہ جو ہم نے شروع کرنا ہے مدرسے میں اللہ تیری رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ اس کو بھی کامیاب و کامران فرمانا۔ اے اللہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین اساتذہ پہ رحم فرما۔ اللہ بہت سارے میرے یہاں بھائی بیٹھے ہیں جو میرے علم میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، 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 اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر دے، اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر دے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و